مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسلام کی وہ درخشاں ہستی ہیں جن کی عظمت، علم، بہادری اور عدل کی مثالیں رہتی دنیا تک دی جاتی رہیں گی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ کا دل تقویٰ، زبان حکمت اور عمل عدل کا پیکر تھا۔ کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا جو اسلام کی تاریخ کا سب سے دلخراش اور اہم واقعہ ہے۔ اس معرکے میں مولا علی علیہ السلام کی بعض اولاد اور ان کی ازواج سے اولاد شامل تھی۔ ان کا ذکر ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے کریں گے۔ مولا علی علیہ السلام کی ازواج اور اولاد کے ناموں میں مورخین کی تحقیق میں اختلاف ہے اور کہیں کہیں مبالغہ آرائی بھی کی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تاریخی حوالوں سے ایک تحقیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی زوجیت میں کل 10 خواتین آئیں، جن کا حوالہ مناقب ابن شہر آشوب سے ہے۔ روایات کے مطابق کم سے کم 27 اور زیادہ سے زیادہ 36 اولادیں ہوئیں۔ مولا علی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے اسماء گرامی: حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امامہ بنت ابی العاص دختر زینب بنت حالہ، حضرت خولہ بنت جعفر بن قیس حنفیہ، حضرت اسماء بنت امیس خشمیہ، حضرت ام البنین بنت حزام ابن خالد کلابی، حضرت لیلہ بنت مسعود دارمیہ تمیمیہ نیشلیہ، حضرت ام سعید بنت عروہ بن مسعود ثقفی، حضرت ام شعیب مخزومیہ، حضرت مہیاتہ دختر امراء القیس، حضرت صوبہ بنت عباد بن ربیعہ تغلبیہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح 1 ذی الحجہ 2 ہجری کو ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آپ کے یہ بیٹے ہیں: امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت محسن۔ حضرت امامہ سے عقد کا سال: حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے چند مہینے کے بعد 11 ہجری میں امامہ بنت ابی العاص سے عقد کیا، جس سے ایک فرزند محمد اوس بن علی کی ولادت ہوئی جو کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت امامہ بنت ابی العاص سے بیٹے محمد اوس ہیں۔ حضرت خولہ سے عقد کا سال: 12 ہجری صحابی رسول مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قبیلہ کی عورتوں کو مدینہ اسیر بنا کر لایا گیا تو خولہ بنت جعفر بن قیس حنفیہ بھی قید ہو کر قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے 12 ہجری میں حضرت خولہ سے عقد فرمایا۔ 15 ہجری میں حضرت محمد حنفیہ کی ولادت ہوئی اور محرم 81 ہجری میں تقریباً 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت اسماء بنت امیس 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو بیوہ ہو گئی اور ان کی کفالت حضرت علی علیہ السلام کے ذمہ آئی۔ بعد عدت 13 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کیا۔ اسماء بنت امیس کے 2 کم سن بچوں حضرت محمد بن ابی بکر اور ام کلثوم کی پرورش حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام سے حضرت اسماء بنت امیس کے یہاں 2 بیٹے یحییٰ اور اون کی ولادت ہوئی۔ یحییٰ نے بچپن میں وفات پائی جبکہ اون بن علی 13 شوال 15 ہجری میں پیدا ہوئے اور 46 سال کے سن میں کربلا میں شہید ہوئے۔ 38 ہجری میں محمد بن ابی بکر بمقام مصر شہید کر دیے گئے۔ محمد بن ابو بکر کا سر تحفتاً اسماء بنت امیس کو بھجوایا گیا۔ اس وقت وہ جائے نماز پر تھیں۔ خبر سنتے ہی اسماء بنت امیس کا دل پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ جوان فرزند کی موت کے صدمے سے وفات پا گئیں۔ صہبہ بنت عباد بن ربیعہ بن یحییٰ بن علقمہ بن تغلبیہ صہبہ خاتون کی کنیت ام حبیب یا ام حبیبہ تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ یمامہ یا عین التمر کے اسیروں میں سے آپ کو خریدا تھا۔ آپ 12 ہجری میں فتح عین التمر کے بعد عقد میں آئیں۔ حضرت صہبہ خاتون عرف ام حبیبہ کے بطن سے 4 بیٹے ہوئے: عمیر الاطرف، عباس اصغر، محمد اصغر، ابراہیم۔ حضرت عمیر الاطرف نے 85 سن کے برس میں وفات پائی۔ حضرت ام البنین: شب جمعہ 18 رجب 21 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ام البنین سے عقد فرمایا۔ آپ کے 4 بیٹے ہوئے: حضرت عباس علمدار علیہ السلام، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عمران اور ایک بیٹی حضرت رقیہ کبریٰ تولد ہوئیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادی حضرت علی علیہ السلام کے سگے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں سے ہوئی
اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوفل بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹوں سے ہوئی۔ ایک بیٹی کی شادی حضرت علی علیہ السلام کے بھانجے جادہ ابن حبیرہ سے ہوئی۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی بہن ام ہانی کے فرزند ہیں۔ بہار الانوار میں تحریر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد حضرت علی علیہ السلام اور جعفر طیار کے فرزندوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، مولا علی علیہ السلام کے 12 فرزند کربلا میں شہید ہوئے، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت امام حسین علیہ السلام جن کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، حضرت عباس علمدار جن کی والدہ حضرت ام البنین ہیں، حضرت عبداللہ جن کی والدہ حضرت ام البنین ہیں، حضرت عمران جن کی والدہ حضرت ام البنین ہیں، حضرت جعفر جن کی والدہ حضرت ام البنین ہیں، محمد بن علی جن کی والدہ لیلہ بنت مسعود ہیں، عبید اللہ بن علی جن کی والدہ لیلہ بنت مسعود ہیں، ابراہیم بن علی جن کی والدہ صہبہ جن کی کنیت ام حبیب یا ام حبیبہ ہے، عباس اصغر جن کی والدہ صہبہ ام حبیبہ ہیں، محمد اوس بن علی جن کی والدہ امامہ بنت ابی العاص ہیں، اون بن علی جن کی والدہ اسماء بنت امیس ہیں، عمیر بن علی جن کی والدہ صہبہ ام حبیبہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹیاں جو مدینہ منورہ سے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا آئیں: سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین، سیدہ زینب صغریٰ حضرت ام کلثوم جن کی کنیت ہے بنت امیر المومنین، حضرت فاطمہ جن کی کنیت ام کلثوم ہے، حضرت خدیجہ زوجہ عبد الرحمن بن عقیل، حضرت رقیہ کبریٰ زوجہ حضرت امیر مسلم، حضرت ام ہانی زوجہ عبداللہ اکبر بن عقیل، حضرت رملہ کبریٰ زوجہ عبد الرحمن اوست بن عقیل، حضرت رقیہ صغریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ صغریٰ زوجہ ابو سعید بن عقیل، ان کی دختر بنام حمیدہ اور ایک بیٹا محمد ہے۔ محمد 7 سال کے تھے جو اپنے ماموں امام حسین علیہ السلام کے خاک پر گرنے کے بعد ایک ملعون کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت خدیجہ صغریٰ زوجہ عبداللہ اوس بن عقیل کی زوجہ تھی۔ حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ۔ بعض علماء نے حضرت جمانہ کا بھی اضافہ کیا ہے جن کی کنیت ام جعفر تھی۔ ان تمام معلومات کا ماخذ و حوالہ جات یہ کتابیں ہیں: حضرت ام البنین، مدینہ سے مدینہ تک، حیات حضرت عباس علمدار علیہ السلام، کربلا کے اعداد و شمار۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔